بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے آخری نبی تھے۔ آپ کا شمار اولو العزم انبیاء میں بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے آپ کو انجیل کتاب عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ المائدہ میں فرماتا ہے، اور پیغمبروں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو اپنے سے پہلے کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا، اور ہم نے انجیل عطا کی جس میں ان کے لیے ہدایت اور نور تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری بھی سنائی۔ آپ نے اپنی امت سے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، اور ایک پیغمبر جو کہ میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا بشارت سناتا ہوں۔ تو ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور ان پر آخری آسمانی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی۔ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ ایک مقام پر عبداللہ اور 26 مقامات پر عیسیٰ علیہ السلام، جبکہ 23 مقامات پر ابن مریم کے حوالے سے ذکر ملتا ہے۔ سورہ مریم جو کہ آپ کے والدہ محترمہ کے نام پر ہے، جس میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ واضح اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کی سورہ آل عمران میں بھی حضرت مریم کے والد کا تذکرہ بھی ملتا ہے، اور آپ کی پیدائش کا واقعہ بھی ملتا ہے۔ سورہ مریم کی آیات نمبر 16 سے لے کر 35 کے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت مریم بیت المقدس سے متصل حجرے میں قیام پذیر تھی۔ ایک دن حضرت مریم سلام اللہ علیہ مسجد کے مشرقی کونے میں عبادت یا کسی اور مقصد کے لیے تشریف لے گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق نصارہ نے مشرقی جانب اپنا قبیلہ بنایا اور اس کی بڑی تعظیم کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ بی بی مریم نے یہاں قیام کیا تھا۔ حضرت مریم یہاں اس گوشے میں تنہا تھی کہ اچانک حضرت جبرائیل امین انسانی شکل میں تشریف لائے، اور حضرت مریم انہیں دیکھ کر گھبرا گئیں اور کہنے لگی کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرت جبرائیل آمین نے فرمایا کہ تم ڈرو نہیں، میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور تمہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم یہ سن کر حیران اور پریشان ہوئی اور کہا، بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان نے آج تک ہاتھ نہیں لگایا، اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عز و جل فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے بہت ہی آسان ہے، اور ہم اسے اپنی قدرت تخلیق کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ اور اس سے قبل اللہ نے تمہارے باپ آدم کو مرد اور عورت کے بغیر، اور تمہاری ماں حوا کو صرف مرد سے پیدا کیا ہے، اور اب عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھی شکل میں پیدا کرنے پر اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ صرف بغیر مرد کے پیدا کرنا۔ دراصل اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ بیٹے کی بشارت دینے کے بعد حضرت جبرائیل نے آپ پر پھونک ماری اور وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت مریم کو بچے کے آثار محسوس ہونے لگے۔ جیسے جیسے پیدائش کے دن قریب آ رہے تھے، آپ کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا، مگر جب پیدائش کا وقت ہوا تو حضرت مریم لوگوں کے خوف سے بیت المقدس سے تقریباً 9 میل دور جنگل کی جانب ایک پہاڑی مقام کوہ سرا کی جانب چلی گئی۔ اس جگہ کو بیت اللحم بھی کہتے ہیں۔ جب درد ذرا شروع ہوا تو حضرت مریم ایک کھجور کے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ زچگی کی تکلیف اور دنیا والوں کے خوف نے آپ کو آب دیدہ کر دیا، اور کہنے لگی، کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور لوگوں سے بھولی بصری ہو جاتی۔ یہ الفاظ انہوں نے اس لیے کہے تھے کہ وہ اپنے عزیز و قارب خاندان برادری لوگوں کو کیسے مطمئن کر سکیں گی، حالانکہ تصدیق کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ انہیں یہ خیال تھا کہ لوگ مجھے بدکار سمجھیں گے۔ ابھی آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہے تھے کہ حضرت جبرائیل امین نے وادی کے نیچے سے آواز دی کہ اے مریم، آپ پریشان نہ ہوں،
تمہارے پروردگار نے تمہارے قدموں کے تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، ذرا اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ، اس سے تازہ کھجوریں گریں گی۔ اب اطمینان اور سکون کے ساتھ یہ کھجوریں کھاؤ اور پانی پیو اور بچے کو دے کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ اگر تمہیں کوئی انسان نظر آئے تو اسے اشارے سے کہہ دینا کہ میں روزے سے ہوں، میں کسی شخص سے بات نہیں کر سکتی۔ تو ناظرین، اس وقت کی شریعت میں روزے کی حالت میں کھانے پینے کے علاوہ بولنا بھی منع تھا۔ حضرت جبریل کے اس پیغام سے حضرت مریم مطمئن ہوگی اور انہیں تسلی ہوئی کہ میرا رب مجھے بدنامی اور رسوائی سے بچا لے گا۔ تو ناظرین، ولادت کے 40 دن کے بعد جب طہارت ہو چکی تو حضرت مریم واپس گھر آ گئیں۔ نومولود بچے کو دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے اور بدگمان ہو کر کہنے لگے کہ اے مریم، یہ تو نے بڑے گناہ کا کام کیا، نہ تو تیرا باپ ایسا تھا اور نہ ہی تیری ماں۔ حضرت مریم نے حضرت جبریل علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دودھ پی رہے تھے۔ جب لوگوں نے ملامت بھری باتیں کی تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا چھوڑ دیا، شیر خوارگی کے عالم میں لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا انی عبداللہ، یعنی میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی۔ جب نومولود بچے کے منہ سے یہ الفاظ لوگوں نے سنے تو حیرت زدہ ہو گئے اور انہیں واقعی یقین ہو گیا کہ حضرت مریم پاک دامن ہے اور یہ بچہ اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ اس واقعے کے بعد آپ کے خاندان والے اور دوسرے لوگوں نے حضرت بی بی مریم کو بڑی عزت دی اور انہیں خیر و برکت کا باعث سمجھنے لگے۔